آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم رسول محتشم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کا فرمان اقدس ہے، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ 50 مرتبہ والا وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ضروری سمجھنا ہے۔ پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے، ضرور درود پاک پڑھا کریں، اس کے ساتھ ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو نیکیاں لکھنے والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے، اور گناہ مٹانے والا گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈبل فائدہ ہوتا ہے بندے کا، ایک تیر دو شکار۔ ضرور حاصل کریں، درود پاک پڑھا کریں۔ آئیے جو میرا عنوان ہے پہلے میں ذرا وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ شان صحابہ و اہل بیت، یاد رکھ لیجئے سب سے پہلا پوائنٹ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہے وہ چیز عزت والی بھی ہے، احترام والی بھی ہے، اور اس کائنات میں صحیح معنوں میں اگر کوئی عزت اور احترام کرتا ہے تو وہ سنی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ان کے بارے میں ہمارا یہ نظریہ ہے کہ آپ کے کل صحابہ اکرام، یہ جملہ قابل غور ہے، میں نے کیا کہا؟ کل صحابہ اکرام، جن کو علماء نے واضح کر دیا، اور یہ صرف یہ نہیں کہ علماء نے لکھا ہے بلکہ یہ احادیث سے ثابت ہے کہ یہ صحابی ہیں، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، یہ یاد رکھ لیجئے۔ کسی ایک کے بارے میں بھی اگر کوئی شک پیدا کرے یا شک ذہن میں لائے تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ فارغ ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اہل بیت کی باری آئے تو آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کا ایک ایک فرد وہ بھی ہمارے ایمان کی جان بھی ہے اور وہ بھی جنتی ہے، یہ یاد رکھ لیجئے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، جب کوئی یہ لفظ بولے کہ میں صحابہ کی شان بیان کرنے لگا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کی شان نہیں بیان کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب لفظ صحابی بولا جائے تو اہل بیت آٹومیٹک بیچ میں ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ اہل بیت یہ خونی رشتے سے ثابت نہیں ہوتی بات، دوبارہ پھر سن لیجیے، اہل بیت ہونا یہ خونی رشتے سے بات ثابت نہیں ہوتی، نہ یہ عمل سے ہوتی ہے۔ تو یہ کس سے ہوتی ہے؟ یہ جب وہ اسلام قبول کر کے پہلے صحابی بنے پھر اہل بیت میں آتا ہے، ورنہ خونی رشتے رکھنے والے تو لوگ بہت تھے، لیکن اہل بیت میں وہ آئے جنہوں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی چاہیے مجھے، سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، لیکن فتنوں کا دور ہے، جب بھی ذکر کیا جائے نا تو یہ دو لفظ ساتھ میں بول لیے جائیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی بھی شان بیان کروں گا اور صحابہ کی بھی شان بیان کروں گا، تاکہ کسی کیڑے مکوڑے کو بولنے کی کوئی کسی قسم کی حاجت نہ آئے اور وہ شرارت نہ کر سکے۔ ہم چونکہ سنی ہیں تو اللہ کے فضل سے ہم ادب والے ہیں، ہاں اسی تے چنگیاں نو شرارت نہیں کرن دیندے، نکے موٹے کی ہو سکتے ہیں جڑے شرارتاں کرن گے، اس لیے میں نے کہا کہ لفظ ہی ایسا بولیں جس کے ساتھ ہر چیز واضح ہو جائے۔ اچھا یہ تھا تیسرا پوائنٹ۔ اب بچے بہ جاؤ تھلے ہوئے کاکے، بہ جاؤ تھلے، تہاڈی کوئی لوڑ نہیں ہے، اتنے پہلو جگہ ہے نہیں کہ اللہ دے بندے تانوں کدھر رکھی ہے، جاگیے ذرا اور میری بات سنیے۔ گرامی قدر حضرات، اب ذرا چوتھا پوائنٹ بھی سماعت فرما لیجیے، اور یہ بڑا خاص ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے نا، کاش کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے، جب بھی بات آئے تو یا قرآن سے کی جائے یا حدیث سے کی جائے، یہ ہے پوائنٹ جو سمجھنے والا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کیوں بھائی تاریخ سے نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا نہیں کر سکتے آپ، کیوں؟ جملہ سنیے گا اور اس کا وزن محسوس کیجئے گا۔ 11ویں سے 12ویں کی طرف ٹائم جا رہا ہے، ہم 11ویں کے بھی قائل ہیں اور 12ویں کے بھی قائل ہیں، پتہ چلے نا آپ جاگ رہے ہیں تو پھر مجھے لطف آئے گا۔ قرآن و حدیث سے ان کی شان بیان کی جائے، تاریخ سے نہیں۔
کہتے سمر صاحب کیوں؟ میں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں نا صحابہ اور اہل بیت، یہ تاریخی ہستیاں ہی نہیں، یہ ہستیاں ہی قرآنی ہیں۔ کھڑے ہونے والے بھی بول سکتے ہیں جی تو ان کو جو گیا تو میں چل لاں گا، سمجھ آ رہی نا؟ ویسے شاہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ڈیوٹی بھی لانا تو تانوں میں قابو کر لاں گا اللہ دے فضل ہے۔ سٹیج والے بھی بول سکتے ہیں سبحان اللہ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جناب۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دوبارہ پھر اس پوائنٹ کو سنیں۔ اور صوفی ادھر ویکھو، ان موڑ موڑ کے پیچھے نہیں ویکھنا، میں نے تقریر بھول جانی ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ ایک باری تو میں پتہ نہیں کی رولا ہے جناب اللہ دے بندے ہو، میں طالب علم ہوں، میرے اوپر رحم کیا جائے۔ ادھر دیکھیے، جب بھی بیان کی جائے شان یا قرآن سے یا حدیث سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ ہستیاں ہی قرآنی ہے، یہ تاریخی ہستیاں ہی نہیں، تو میں تیری تاریخ نو کیوں سامنے لے کے آواں؟ اور ویسے بھی ہمارا یہ نظریہ ہے، تاریخ کا ہر وہ گوشہ جو قرآن کے مطابق ہو یا حدیث کے مطابق ہو ہم اسے مانتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جا چک تاریخ تک نکل جا، سانو قرآن چنگا یا مصطفیٰ دا فرمان چنگا ہے؟ اسی تیریاں تاریخاں نو کی کریے، تینوں اپنی تاریخ نہیں لبن ڈئی جمن والی۔ ڈھلے پیندے پئے ہو، تکڑے ہو تھوڑے جا، تکڑے ہو تے تو گلاں کرنا صحابہ اور اہل بیت تے بندے دا پتر بننا چاہیے۔ یہ پاک ہستیاں نے، انہاں دے بارے قرآن و حدیث وچ گل ہونی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، یہ چوتھی بات، اور پانچ تان دی پنجویں بھی سن لو۔ جب صحابہ اور اہل بیت کی بات آئے، موبائل جیب چپاؤ گے سرکار؟ ناراض نہ، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، میرے لیے بہت مشکل ہے، اوکھی جی گل ہے تے میں ایرا بناتا پیا، مکان تے آپ بعد شروع کرنا ہے نا، یہ تو جی ایرا ہے نا، تاکہ ہماری بات جو ہے آپ کو یعنی بنیاد پتہ تو چلے نا کہ ہم نے ان کے بارے میں نظریہ کیا رکھنا ہے۔ سنیے، جب بھی صحابہ اکرام اور اہل بیت کی بات آئے نا تو یاد رکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے ظاہر بندے کا اور ایک ہوتا ہے باطن۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ظاہر ہے، اور ہمارے جو اندر ہے دل میں یہ باطن ہے۔ صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں، وزن محسوس کرنا جملے کا، جن کا ظاہر مصطفیٰ نے ٹھیک کر دیا، باطن خدا نے ٹھیک کر دیا۔ ان کے نہ ظاہر پہ تم بات کر سکتے ہو نہ باطن پہ بات کر سکتے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اگر آپ چاہیں تو قرآن کی آیت پڑھوں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، فرمایا، اس کا میں محبت والا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا محبوب یہ جو تیرے صحابی ہیں نا، یعنی اہل بیت اور صحابہ کے جتنے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں تقوی رب نے فٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ پینتن کا پانچواں پوائنٹ ہے جس کو سمجھنا از حد ایک ایمان والے کے لیے ضروری ہے۔ جب آپ اتنی باتیں سمجھ چکے، اب آئیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جانب، بلکہ پہلے میں قرآن کی ایک ہی آیت آپ کے سامنے عرض کروں۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ آپ کسی بھی مفسر کو اٹھا کے دیکھ لیں اور کسی بھی مکتبہ فکر کے بندے سے پوچھ لیں کہ اے جڑا اللہ نے فرمایا میں اونا تے راضیاں تے او میرے تے راضی نے، اے کون نے؟ اے تسی ایک باری پوچھنا ہے، اور پتہ جواب کیا آئے گا؟ فرمایا جائے گا کہ وہ صحابہ کرام ہیں۔ تو میں نے کہا انہم کی ضمیر میں سارے کے سارے صحابہ ہیں اور ساری کی ساری اہل بیت ہے، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ آہستہ سے بات پھر کہہ رہا ہوں، سمجھیے گا، میں کہا جینا تے اللہ راضی ہے وہ بندیا تو راضی کیوں نہیں ہوندہ؟ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کے بندے کو بھی راضی ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اسی ویکھنے کئی راضی نہیں۔ میں کہا دو ہی گلاں نے، یا تو اللہ دا بندہ نہیں تو یا تو بندہ ہی نہیں۔ یار دیکھو شاہ صاحب بڑھاپے دی عمر چ بول پے نے تے کئی چنگے بھلے چوپ شاہ بن کے بیٹھے نے، جنہاں دا میں ذکر کرنا ہے پتر وہ نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولتے رہ جاندے نے۔ بولو صوفی صاحب، ہاں اس واسطے چوپ شاہ مینوں کوئی نہیں جے چنگا لگدا، میں تانوں دسدا پیاں، جاگنا پے گا تانوں۔ گرامی قدر حضرات، اب بات سمجھی آپ حضرات نے؟ اگر یہ بھی سمجھ چکے ہیں تو یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے جتنے بھی صحابی ہیں اور اہل بیت کے احباب ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ سارے کے سارے اللہ سے راضی ہیں۔ بس اللہ اللہ تے خیر صلاح تے میں کہا جینا تے اللہ راضی ہو اللہ تے راضی نے، تو تیے پاسے بیچ لات پھساؤن دے ہیں۔ پرائی برات میں ناچنے والے میراسی، تو انہوں کی پتا ہونا دی شان کیا ہے؟ تو قرآن کدی پڑھتے صحیح نا؟
आवाज़ समझ आई है? एक ही आयत मैंने अभी पढ़ी है और अल्लाह के फजल से फ़कीर के पेश नज़र अभी 6 आयतें हैं जो आप पढ़ सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा अहादीस का फैज़ान भी हम लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा के बारे में क्या फरमाया और प्यारी प्यारी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया। आइए पहली हदीस शरीफ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहले बैत के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अबगद अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। तर्जुमा सुनिए, फरमाया जो बंदा मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, फरमाया वो मुनाफिक है। वो कौन है जनाब? लेकिन रुकिए, चूंकि ये सुन्नियों का स्टेज है और आप मुझे जानते हैं, मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं और आला हजरत का नौकर हूं। बात पूरी खोलूंगा। पहली बात ये समझे कि अहले बैत कहते किसको है, अहले बैत में है कौन कौन। ये लोगों की मनपसंद की शख्सियात तो नहीं ना, समझ आउंदी पई है? ये वो शख्सियात होंगी जो रब ने फरमाई है या मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाई है, वो शख्सियात होंगी, वो अहले बैत में है। तो आप कहेंगे फिर बताइए वो कौन है? मैंने कहा कुरान और हदीस के दलाइल। वीडियो बनती पई है, 4 कैमरे मेरे सामने ने तो मोबाइल अनगिनत ने। मैं इस गल का जिम्मेदार हाँ जी करदा पिया। अहले बैत के अंदर सबसे पहले नबी पाक की बीवियां होती हैं, दूसरे नंबर पर नबी पाक की सारी औलाद यानी 4 बेटियां 3 बेटे हैं, और तीसरे नंबर पर वो घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है। ये सारे मिले तो अहले बैत बनती है। क्या बात है, क्या बात है। बिस्मिल्लाह। या नबी या नबी या नबी या नबी जिंदाबाद जिंदाबाद तवज्जो है जी आप सब हज़रात की? कोई गल सम एक मिनट ओ मैं नौकर हाँ जी। माशाअल्लाह। अच्छा ये दरवेश है साडा? ओ वाह भाई वाह, ए यार बड़े प्यार वाला बंदा है। ये नूरी दिल वाला बंदा जे, इनू पता लग जाए फैसलाबाद दे गुआंढ में किते 40-50 किलोमीटर ताईं अपड़ जाता जी उत्थे। ऐसा दीवाना बंदा है। बैंज दियां मलंगां दियां दुआवां ही सानू लई फिरदियां जे, वरना जें दी साडी तकरीर है अद्धे बंदे राती सानू मार के सौंदे जे, असीं सवेरे फिर उठ खलोईदा जे। ये मैं तुहानूं दस छड्डां क्योंकि असीं लोकां दे मूँह वेख के तकरीर नहीं ना करी दी। हाँ, मौसम वेख के तकरीर नहीं करी दी, बल्कि या कुरान वेखीदा है या हुजूर दा फरमान वेखीदा है। तो मजा ही इस गल दा है। अब जो मैंने बात कही आपको समझ आई? वो ये है कि हुजूर की अहले बैत में 3 चीजें होती हैं। याद रख लो, हर सुन्नी का बच्चा ये बात याद रखे। नबी पाक की सारी बीवियां भी अहले बैत में हैं, आपके बेटे बेटियां भी अहले बैत में हैं, जिन घरानों पर सदका ज़कात हराम है वो भी। लेकिन यहां एक बात की वजाहत और जरूरी समझता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं कितनी? ऐसे हाथ उठा के बताना है। 4 हकीकी बेटियां हैं, 4। जिसका ये अकीदा नहीं वो गद्दार है, वो सुन्नी नहीं हो सकता। ना वो साडा पीर है, इंज दा पीर। मैं बैठा स्टेज से, चलो मैं इन्ना कही ना वो पीर नहीं, ओदी थल्ले वाली जेर ला के मैं उत्ते जबर बना देनी है। इदां दा पीर नहीं, वो पैर है। साडे पैरां दे थल्ले रुल जावे इदां दा पीर, जिहड़ा कहंदा नबी पाक की एक बेटी है, 3 और नहीं है, 7 4 टोटल नहीं है। मैं कहा गल सुन, नबी पाक दी बेटियां दा इनकार ना करता, इन्हू नहीं पता बंदा फारिग हो जाता ही क्यों किदा। मैं क्या वेख लो, इमरान खान ने अपनी एक धी मैंशन नहीं जे की, तो कहते ने ना अहल करो, ये धी दा मुनकर है। तो मैं क्या जेड़ा एक धी दा मुनकर होवे जे ओ ना अहल है, तो जेड़ा 3 दा मुनकर होवे। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा दुए दी छुट्टी है। तू की समझे अभी धियां दा इनकार करनी को मसला नहीं है। ओ जिवें ओ जेलम दा छोकरा, जेलम दा छौड़ा, ओ जिवें कहता नहीं कोई मसला नहीं है। मैं क्या जिवें तू हराम दा कोई मसला ही नहीं है। तेरे वास्ते मसला ही कोई नहीं है ना, तू हलाली नहीं, असी हलाली भी हाँ ते रिजवी जलाली भी हाँ। तू सानू जानदा ही नहीं। गिरामी कदर हज़रात, ये है असल मसला, जिस मसले को समझना इंतहाई जरूरी है मेरे भाई। ये कहना मसले हो बंदा फारिग हो जाता जे ना अहल जे।
تو میں جو بات کہہ رہا ہوں آقا کریم علیہ السلام کی ساری بیویاں، ساری بیٹیاں چاروں، آپ کے 3 بیٹے اور سارے گھرانے جن پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے. اور وہ گھرانے کون سے ہیں؟ آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی. یہ ہے وہ گھرانے، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، اور یہ اہل بیت میں ہیں. اب آ جاؤ، ہوں پتہ لگا جی اہل بیت کیجئے اے شہما جی. ہوں آ حدیث دا تینوں میں ترجمہ سناواں، لوکی گلاں کر کے دوڑ جاندے نے. نبی پاک نے فرمایا اہل بیت سے جو بغض رکھے وہ منافق ہے. میں کہا پتر جڑا بیویاں نال بغض رکھے حضور دیاں نال وہ بھی منافق ہے. اے اہل علم نو گل سمجھ آئی ہے؟ وہ دوڑیاں دے سنن والی قوم، تسی بھی تو ذرا علم دیاں گلاں سن لو. انہاں تے میرا حق بندا میں تہاڈا ضمیر جگا کے جاواں. ایتھے دوڑے مائی ہونا پر چل اے سراں نے تینوں ایتھوں تے لے آندا، تو کدی سر دیاں گلاں سنیاں ہوندیاں نا؟ آج تیرے مسلک دا حال نہ ہوندا. تسا چسکے لے، چسکے چو باہر آ. چن چٹنی دا چسکا بہت ہوندا ہے، لیکن تینوں یہ نہیں پتا جدو 35 سال تو اتے ہوندا تے چسٹ پرابلم بن جاندا ہے. چٹنی نہ چسکا بڑا بندا، چسکے تھوڑے لے. میری تقریر سن کے چنگے چنگے چوپ ہو جاندے. بھاجی ہن چوپ نہ ہوو، کو پرم رکھو نا سرکار. غیرت تے میں جگاونی ہے نا جی. اس تو بغیر اس تو بعد تو تقریر ہی کوئی نہ ہوئی نا. اور یہ تو یہ سمجھ لو جی میرے چ نہیں غیرت ہے تو پھر میرے پیر چ کنی ہونی ہے. ویکھ لو، سمجھ آؤں دی بھائی جی. اب ذرا اگلی بات بھی سنیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے بھائی، جو نبی پاک کی بیویوں کا منکر ہے یا دشمن ہے یا گھٹیا لفظ بولتا ہے وہ بھی منافق ہے. جو آپ کی بیٹیوں کا منکر ہے وہ بھی منافق، جو بیٹوں کا منکر وہ بھی منافق، اور جو آپ کے گھرانے کا دشمن ہے وہ بھی منافق ہے. منافق ہو نہیں کہ تو 2-4 نو اہل بیت بنا لے، اے منافق تو سارے ہی منافق جے. ان کو مان تو مومن ہے، نہیں تو منافق ہے. یہ اصل گل ہے. میرے نبی نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق. فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے وہ کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے آپ کا، اپنے دلوں کا جائزہ لے. اگر نبی کی اہل بیت کے بارے میں رتی کے کروڑویں حصے کے برابر اگر دل میں بغض ہے نا، ادھر ویکھ باز کہتے ہیں او چپڑی چ پانی پا کے ڈوب کے مر جا. اب میں کہہ رہن دے چپڑی نو بھی خراب نہ کر، اودا ہی مر جا. چپڑی تو پھر اسی گھڑے تے دینی ہے نا، چپڑی دی تو پھر لوڑ ہے. کہنا کولی چ پانی پا کے ڈوب کے مر جا. میں کہا کولی چ پھر کسی دے کام ہے اونج ہی نہیں مردا. غیرت کوئی نہیں ہے یار. خدا کے بندو، یہ ہے اصل حقیقت جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائی. یہ ہے حضور کی اہل بیت اور یہ ہے ان کے بغض رکھنے والوں کے لیے وعید. اب آ جائیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ کی جانب آ جائیے. اب اہل بیت کی حدیث سنی، اب ذرا صحابہ کے بارے میں سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا فرمایا؟ اب یہ محبت کی بات ہے اور بڑے غور سے سنی آپ نے. آپ نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. ترجمہ بھی سن لیجئے. چلو کچھ بندے تو بیٹھے ہیں نا جڑے حدیث سن کے بول دینے، سمجھ آئیے نا جی. اب ذرا سنیے گا. فرمایا میرے صحابہ کی مثال تمہارے اندر ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. اب یہ حدیث شریف ہے، میں نے گپ نہیں سنائی آپ حضرات کو. جی میں تہاڈیاں ہانڈیاں چ لون ہوندا ہے نا، فرمایا اے جی میرے صحابہ دی مثال ہے. بھئی اس کا مطلب کیا ہے؟ شارحین حدیث نے کمال ہی کر چھڑیا. وہ فرماتے ہیں جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی کوئی پسند نہیں کرتا، جس کے دل میں صحابی نہ ہو رب رسول بھی پسند نہیں کرتا. توجہ ہے جی آپ سب حضرات کی؟ کوئی نہیں بولو نا. 5 کلو دا سر ہلائی جاندے ہو، بولو تو صحیح نا یار. ہے اچھا سر ہلاؤنا بھی اچھی بات ہے. یہ دا مطلب ہوندا بھی گردن چ سریا کوئی نہیں. حضرت شاہ صاحب یہ بھی اچھی گل ہے. وہ لیکن پایا نا یہ زبان دے وچ کیوں لئی بیٹھے ہو؟ سنیو یقین کرو لوکی کئی جھوٹ بولتے واہ 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 وہ ڈانڈ پا دیندے جے تے تسی سچی گل تے نہیں بول دے، سچ تے بول لو.
وہ تو بولنا پینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آ جائیے 2 حدیثوں کی مسئلہ حل ہو گیا. اب آ جائیے تیسری حدیث سناؤں اور وہ بھی نبی پاک کی پیاری پیاری اہل بیت کے بارے میں سناتا ہوں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اپنی اہل بیت کی شان بیان کی کمال کر دیا. نقشے بڑے بڑے کھینچ دینے پر حدیث سن. علامہ حاکم نیشاپوری نے اس کو لکھا. نبی پاک فرماتے ہیں لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام، اگر کوئی بندہ خانے کعبے کے اندر ہو اور اس جگہ پہ کھڑا ہو کہ ایک طرف مقام ابراہیم ایک طرف حجر اسود، یعنی وہ جگہ بن دیا جتھے کعبے دا بوہا ہوندا جے، اوتھے بندہ کھلوتا ہوئے، میرے نبی فرماؤندے نے فصلا فصاما، فرمایا نماز نیتی کھلوتا ہوئے تے روزہ رکھی کھلوتا ہوئے. نقشہ کھچے ہوں ذرا سنیا جے، ٹھیک ہے. فرمایا کہ اگے کی ہوئے ثم لقی اللہ وفی روایت ثم ماتا، فرما اوتھے کھلوتیاں نو موت آ جائے. دسو بھئیہ جڑا کعبے دے وچ کھلوتا ہے، باب وضو ہے، نماز ہے، سجدہ ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، بوہا ہے، ای بندہ روزہ رکھ کے جڑا کعبے چ مر گیا ہے، دسو اینو کتھے جانا چاہیے؟ دسو جنت جانا چاہیے. لیکن کھلو ہائے جیو شاہ صاحب جیو، ہمیں ادھا نہیں جانا. اے پلیکھے پہ گئے، سارے قرآن پڑھ دینے، سارے داڑیاں رکھے نے، سارے دے مسیطہ نے، او یارہ بھی مولویاں دے رولے نے، اے سارے جنت جان گیا. کھلو کھلو آئی حدیث ہے. فرمایا نبی پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ محمد، ویکھو اور میری آل دا بغض نہیں دل دے وچ، جے ہووے تے کعبے چو سیدھا جہنم دے وچ. میرا جملہ سننا دے کوئی ہاتھ تھلے نہ رکھے اگلے جملے دے. میں ایک جگہ حدیث بیان کی تھی، میں نے بعد بندہ کہنا قاری صاحب اے بندہ بھی جنم چ جائے گا. تو میں کہا جے جنت چ جانا تے جنت دے مالک نہ پنگے تے نہ لوے، پھر جنت چ جاوے سیدھا بنے. اب بیٹھے ویکھیا ملنگ مینوں کہندا ہوندا، میں نہ کہواں تے کہندا انہاں نوں پوچھو بیٹھے ہو. اے تے میرا ایندا سٹائل مشہور ہویا، ہن مائی تے گیا سی تو اوتھے مینوں کہندے یار بیٹھے ہو. میں کہا ٹھیک ہے بیٹھے ہیں جی. ہاں اس واسطے اچھا اے بیٹھے ہو جڑے کھلوتے ہو، تسی بھی کھلوتے ہو. عقیدے نو سمجھو پرکھو. اے جڑا سوشل میڈیا تے نہ سن دے رہندے ہو نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیلے کتے پیلے چھلے مچھے مننے، انہاں نوں سنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. قسم خدا دی اہل سنت دے کول ہر شے ہے. ایویں سویرے عقیدہ ہور تے شامی ہور تے سویرے ہور تے شامی ہور، امی دا ہور تے ابے دا ہور، بھین دا ہور تے بھرا دا ہور. بندے دا بچہ بن سارے ہی غوث پاک دے نوکر کیوں نہیں بن جاندے تسی یار؟ اللہ اللہ تے خیر صلاح کی کچھ نہیں دیتا انہاں نے تینوں. اج نویاں تحقیقاں آ گئیاں، چک اپنیاں تحقیقاں تے نکل جا ایتھوں. وڈا تو تحقیقاں لے کے آ گیا. بات سمجھی؟ مزہ آیا سن کے؟ 3 حدیثاں ہو گئی جاگ دے بیٹھے ہو تو ہن 4 یاراں دی چوتھی سناؤن لگا دے. اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے پیارے پیارے صحابہ کرام دے بارے جے. اے جے اہل سنت دے سٹیج دا توازن، ایک حدیث ہونا دی تے ایک حدیث ہونا دی، سواد نہیں آ جانا. سنو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے بارے کی فرمایا ہے. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماؤندے نے، تھوڑا جا بہ جاؤ چھیتی کرو چھیتی کرو چھیتی کرو کاکا. ایتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ دے بارے کیا فرمایا، ذرا غور دے نال سنیا جے. آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فرمایا لوگوں میرے صحابہ ستارے نے. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. ہن میں ترجمہ کرنا لگیا جے. فرمایا میرے صحابہ ستارے نے، کسے ایک دے پیچھے بھی ٹر پاؤ گے تو تسی کامیاب ہو جانا جے. یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. لیکن سنو مفتی احمد یار خان نعیمی نے جدو یہ حدیث دی شرح لکھی نا تو انہوں چس کرائیے. چس کہتے ہیں نبی پاک نے ستارے کیوں آکھیا ہے؟ با ہوں میں مٹھا جا کہنا تے سجے کبھی منہ بھی پچھانیا کرو، منہ بھی ہاں منہ پچھانیا کرو. فرمایا یہ ستارے اچے ہوندے نے تے نبی دے صحابہ بھی سارے ہی اچے نے جناب، سارے ہی. یہ انہوں دے مقام و رتبے والی اشارہ جے. پہلا نقطہ. دوسرا فرمایا ستارے کیوں آکھیا ہے؟ فرمایا ستاریاں چ نور ہوندا ہے، کوئی ستارہ نور تو بغیر نہیں ہوندا. فرمایا نبی پاک دے سارے صحابیاں کول ہدایت ہے، کوئی ہدایت تو بغیر ہے ہی نہیں. اے دوسرا نقطہ جے. ہن تیسرا بھی سنیا جے. فرمایا ستارے کیوں آکھیا ہے؟ فرمایا جڑے ستارے ہوندے نا انہاں دی سارے دی روشنی برابر نہیں، کسی دی زیادہ کسی دی گھٹ.
فرمایا صحابی سارے ہی نے، پر کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان ہے، کوئی علی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اے تیسرا نقطہ. چوتھا سونا ہے. ہن کوئی کہہ سکتا قاری صاحب ستارے تے ہوندے نے تے ستارے کسی جگہ تے 7 اکٹھے نے تے کسی جگہ 10 کتے 20 کتے چورمٹ، ایدا کی مطلب ہے؟ تے میں کہ صحابہ نو ستارے آکھیا ہی اس واسطے کتے 4000 کتے 5 تن پاک کتے عشرہ مبشرہ. بیٹھے لو جی ہوں دوبارہ پھر سجے کبے سٹیج تو آخری سارے دے منہ ویکھنے جے کہڑا خوش ہوندا تے کہڑا وٹ پیندا ہے. فرمایا ستارے کیوں آکھیا ہے؟ فرمایا جڑا ستارہ ہوندا نا ایدے ال ویکھ کے کتے بھونکدے نے. فرمایا جڑے صحابہ نے انہاں نوں وی ویکھ کے کئیاں بھونکنا. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ گل تے تساں پہلے بھی سنی ہونی ہے پر چس آئی ہے تانوں تے تساں جملیاں دی قدر کیتی ہے. قدردان لوکاں دے وچ آیا. میرا بھی دل خوش ہو گیا محدث اعظم دے نوکرو. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا صحابہ ستارے نے کیوں آکھیا؟ اے وجوہات نے جدی وجہ تو آکھیا ہے. سمجھ آئی ہے؟ گل سنیا کرو نال پرکھیا کرو. اے تانوں جیلم دا پلمبر تھوڑی دسے گا. بیٹھے ہو یقین کرو میرا موضوع تسا بڑا سونا دیتا نے تینوں میں حلال کر کے چوک سے ٹنگ دیا تو گل ہی کوئی نہیں جناب. ہوں ادھر دیا گلاں چلاؤں دیکھو دیکھو مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. میں کہا تو جنہ ساڈے بزرگاں نوں پونکیا ہے نا شیطان بھی کہندا ہونا بھی میں دیکھو بابے آدم دا منکر سی آ میرا پتر میرے تو وڈا کنجر نکلے آ گیا سارے دا منکر ہو گیا. اب بیٹھے او صحیح گل ہے نا. بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ تم وہ ہیں. کوئی نہیں تینوں میں پھکے دیندے رہاں گا تو ٹینشن نہ لے. ٹینشن نہ لے تو. ہاں شاہ صاحب فرما رہے ہیں آ سید بادشاہ دی سن لو. فرما انہوں کالیاں دی مٹی لگی ہے اور گل ہی واقعی ٹھیک ہے. دوستان مکرم اب ذرا آئیے آگے. حدیث سن کے سواد آگے ہے لیکن ہون 5 تن پاک دی 5ویں حدیث ہوندی پئی جے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری پیاری اہل بیت دے بارے جے. میرے نبی کریم علیہ السلام دے صحابی نے جنہاں نام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ آئے خانے کعبے دے وچ. خانے کعبے دے وچ آ کے نا آپ نے کعبے دا بوہا پھڑیا تے بوہا پھڑ کے آپ نے انج زوردار آواز دے نال آکھیا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابو ذر. ترجمہ فرمایا جن میں نے پچھان لیا جن نہیں پچھانیا توجہ کر میں ابو ذر نبی دا صحابی ہاں. سارے بندے جننے سن او آپ دے کول آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے حضور تسی آج سانو بلایا ہے بڑی مہربانی لیکن یہ کیوں بلایا ہے ایڈی آواز ماری ہے کوئی مقصد؟ فرما ہاں ہے. کیڑا؟ فرمایا یار میں حضور دی ایک حدیث سانو سنانی ہے. اللہ اکبر. جی وہ لڑائی تھی پھلانا تھا چمکانا تھا تیری سکے پیو نہ نہیں بن دی تو گلاں کرنا صحابہ نو تو اہل بیت نو کرنا ذات دی کوٹ کی دی چھتیریاں نو جپے. ان کی محبت دیکھ کیسی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آپ کہنے لگے میں حدیث سنانی ہے. او کیا حضور کیڑی حدیث ہے؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک علیہ السلام دے کول سنیا یقول انہاں فرمایا ہے مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها فقد غرق. ہن حدیث دا ترجمہ سن کے بھی انج بولیں تے سواد آوے. حضرت ابو ذر غفاری فرماؤندے نے لوکو میں نبی کریم علیہ السلام دے کول سنیا ہے. فرمایا کہ حضور فرماؤندے نے میری اہل بیت دی مثال حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے جیڑا اے دے وچ بہ گیا نجات پا گیا جیڑا نہ بیٹھا برباد ہو گیا غرق ہو گیا. اہل بیت دیاں شاناں صحابہ نے انج بیان کیتیاں نے کعبیاں دے طواف روک کے سائیاں نے حدیثاں سنائیاں نے. تو گلاں کرنا ہے. ہن اے پچھلی حدیث اصحابی کا نجوم والی بھی آوی ہن ملا کے بھی ایک ترجمہ ہے یو بھی سن. جدوں بھی سمندر چ کشتی چلدی ہے نا او دا جڑا روڈ میپ ہوندا ہے نا جے دے ذریعے انہیں منزل تے پہنچنا ہوندا ہے یاد رکھ لو او ستارے ہوندے نے. تہاڈا اگر کوئی نیوی چ بندہ ہے تے تسی اونوں پوچھ سکدے ہو محکمے وچ بندے ہوندے ہی نے نا. ساڈا بھی ایتھے ایک یار بیٹھا ہے مینوں اگر نظر آ جان تا سبحان اللہ غلام علی صاحب انہاں دا نام ہے اور او واسا دے ڈپٹی صاحب نے اور میرے ماموں جی نے انہاں دے او دوست نے
وہ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨੇ ਥੱਲੇ? ਐ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਐ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਯਾਰ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਵੀ ਆਇੰਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹੈਂ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਲਿੱਲਾ ਫਿੱਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਓ। ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। तेरी निस्बत ही है, अगर ये ना हो तो मुझे जानता ही कौन है। गल दूर टुट जाएगी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़रा आपकी शान को समझें और आपने जो हदीस बयान की है इसको समझें। कश्ती जब चलती है ना समंदर में, कोई भी नेवी का बंदा है आप उसे पूछ सकते हैं, आप गूगल सर्चर लोग बैठे हैं, सर्च करके देखें कश्ती कैसे मंजिल पर जाती है। सितारों को देखकर तयन करती है कि मैंने किधर जाना है। यहां पर मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी अहले बैत कश्ती है, मेरे सहाबा सितारे हैं। फरमाया ये दुनिया एक समंदर है, अगर तू गर्क होने से बचना चाहता है और मंजिल पर जाना चाहता है तो दो काम कर, मोहब्बत अहले बैत की कश्ती में बैठ जा, सहाबा को देखता रहे तो मदीने चला जाएगा। जज़ाकल्लाह। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी प्यारी प्यारी अहले बैत अतहार, जिनका ये मकाम और रुतबा है। इनकी मोहब्बत का मतलब ये है कि तुमने वो कश्ती तलाश कर ली है कि अब तुम गर्क नहीं हो सकते, लेकिन किनारे तां लगना जे सितारियां नूं वेखदे रहो और सितारे हुजूर दे सियापी ने। और यहाँ पर मैं एक बात कह दूँ, पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, दूर व नज़दीक से आने वाले सारे हजरात गौर करें। कोई बंदा कहे कि मैं सहाबा के नारे लगाऊंगा और जन्नत में चला जाऊंगा अहले बैत को छोड़ के, मैं कहा तुम ही कान खड़े करोए। और जो बंदा कहे कि मैं अहले बैत के नारे लगाऊंगा, हुसैन हुसैन करूंगा और सहाबा को छोड़ के मैं जन्नत में चला जाऊंगा, तुम ही कान खड़े करोए। और मेरा पुत्र जन्नत अपने ज़हन चुं कढ़ दे, लितरा वास्ते तैयार हो जा। ये मेरी गल है, इनू रख अपने कोल, कसम खुदा दी तेनू याद आएगी। और अगर दोनों नाल प्यार है तो मेरी गल सुन के ना तू अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करेगा। मेरा चाहने ना दोनों घर नाल प्यार कर ले, तेरा अमल कमज़ोर भी लै गया ना तो किसी ने तेरी सिफारिश करके तेनू लै ही जाना है। मेरी इस गल नूं नोट कर। जमाने दिया चबड़ां दे पिछे लग के ना सहाबा दा दुश्मन बनदा, अहले बैत दा दुश्मन बन। ये जरा बाग खोल है ते खिलाफतां ते ये सब तमाशे हैं। तू कहण वाले बूथा तो वेख जेड़ा पूरा दाढ़ी ना रख सकिया, जेनू तमीज नहीं, मैं खड़े होकर गल किवें करनी, तू सहाबा ते गल्लां करेगा। शर्म ते हया करनी चाहिए। और जेड़ा यजीद नू प्यो बनाना चाहता है और इमाम हुसैन नू छड़दा, तू डुब के नहीं मरदा। असी दोनों ते लानत भेजने आ, असी उन्हां दे नाल आ जेड़ा नबी दे सहाबा दे नाल ने, नबी दी अहले बैत दे नाल ने। खबरदार अपनी हद दे विच रहण सहाबा और अहले बैत दे दुश्मन, सानू किसी बंदे की कोई जरूरत नहीं है। और तुसी भी गैरत करो, अपनियां दोस्तियां यारियां महफलां इन्हां दा भी तयन करो, उत्थे जाना जिथे सब दा प्यार मिले। एक चावलों की प्लेट की खातर जाते हो, शर्म करनी चाहिए सानू। कई रश वेखण जाते हैं, तैनू पुत्र लित्र भी इंज ही लगने ने, तू किसी भुल च तू चल सही कबर दे, तेन लग लो जाएगी। खुदा दा खौफ करो। मिशन हुसैन ये वे, इमाम हुसैन ने करबला दे दसिया है, ना नमाज छुटे, ना सईदा छुटे, ना बीबियां दा पर्दा छुटे, ना तिलावत कुरान छुटे, ना अमन दा दामन छुटे, ना अदब दा दामन छुटे। ए दरसगाहे करबला दा निसाब जे। और यजीदी निसाब क्या है? बंदा बेनमाजी होवे, फासिक व फाजिर होवे, बेअदब होवे, गुस्ताख होवे, सहाबा दा अहले बैत दा, ए जे ए यजीदी निसाब जे। हुण जिन्ने बैठे हो ना हुसैनी निसाब ते अमल करना, हुसैनी ते। इधर वेखो मेरे हाल, हुण मैं अगली गल करन लग्या। सारा साल बंदा काम करे यजीद वाले, ना नमाज़ां पढ़े, ना रोज़े रखे,
ਭੰਗ ਸ਼ਰਾਬ ਚਰਸਾਂ ਬਗੈਰਤੀ حرام کھاوے بدکاریاں کرے تے 10 محرم نو دیگا حسین دیا پکا لوے میں کہا تو ڈوب کے نہیں ماردا ہائے 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 شاہ صاحب کہہ رہے ہیں دسو نا دیگا نو کی کریے میں کہا پتر ایہی تے اصل مسئلہ ساڑی تقریر سننی بڑی اوکھی ہوندی ہے کیونکہ گلاں سیدھیاں ہوندیاں نے سارا سال کام یزید علیہ دیگا حسین دیا میں کہا بلے ہو شیرا تم ہی راضی کریں گا اور میرا اگلا جملہ سن ہوں میں تو انہوں اس تے کہنا نہیں بھی بولتے پا میں نہ بول تو کم کر میرے امام حسین علیہ نماز بھی پڑھ سجدہ بھی کر تلاوت بھی کر ادب بھی کر صحابہ دا اہل بیت دا بالکل جو دین دا راستہ او دے اتے رہ تو ایک پتیلا بھی چوڑن دا نہ پکا سکیا قسم خدا دی حسین نے تیرے گھر آ جانا ہے تو کتھے بیٹھا ہے یار اور ایتھے ابھی سن لو کئیوں سنیاں واسطے مسئلہ جے میں دوبارہ پھر دوران لگا کہ دے واسطے کئی جناب علی کڑے پا لیندے نے کرنا چوالیاں پا لیندے نے کئی گلائیں زنجیراں پا لیندے جے کئی ہٹ کے جناب کالے کپڑے پا لیندے جے ہاں جی بالکل ہے اے کلا گانا مانا پتہ نہیں کیا ٹھوک رکھ دے ہو جی 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 میں حضور بالکل نوکری دینا جی ادھر سن لو ایک منٹ ہاں جی میں داسداں جڑے بہشتی دروازہ ننگ کے کہندے نے اسی جنتی ہو گیا تو میں کہا تو بہشتی چل کے جنتی ہونا ہے ویسے جنت تیری ماں دے قدم ہے تو بہشتی وال کیوں گیا ہے جے تو ماں دے قدماں تھلے جنتی نہیں نہ ہویا تو اس بہشتی نال بھی ایڈی چھیتی تو کوئی نہیں ہونا اوئے بولو تے صحیح نا تو کسے بھول چھے ہیں تو لگے تے چڑیاں ماردہ رہے ہیں آج سائیاں تے آیا ہیں اس مسئلے نو سمجھن دی کوشش کرو میرے بھائی یہ بہت ضروری مسئلہ ہے علماء نے لکھے ہے جیڑا بندہ بہشتی ٹپ جائے نا یہ نہ سمجھے کہ میں جنتی ہو گیا علماء نے واضح لکھے ہے انہوں چاہیدہ ہے صغیرہ کبیرہ گناہ سارے چھڑے اور امید رکھے کہ حضور بابا صاحب نگاہ فرماؤں گے تی اللہ میں نو جنت عطا فرما چھڑے گا صحیح طریقہ ہے ایک حضرت بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیس ویلے عبادت کر دے سن آپ نو پتا ہے بابا صاحب دی جدو انتقال آخری وقت آیا تو کیویں آیا ہے بابا صاحب عشاء دی نماز پڑھی نا تے نماز پڑھ دیں گے آپ دی تو ایک کیفیت تاری ہوئی آپ تے جدو کیفیت مکی فرمایا ہوئے میں نماز پڑھی سی انہاں کہا ہاں جی پڑھی فرما میں نہیں پتا میں دوبارہ پڑھاں گا آپ نے دوبارہ پھر نیت لئی نماز شروع کی تھی پھر وہ کیفیت تاری ہو گئی آپ نے جدو ہٹی اور فرمایا میں نماز پڑھ لی سی ہاں جی پڑھ لی سی فرمایا یار میں نہیں پتا میں دوبارہ پڑھاں گا تیسری باری پھر پڑھی میرا باپ نے جدو سجدے سر رکھیا نا تے آپ دی روح پرواز کر گئی اے جے بابا فرید رحمت اللہ علیہ آپ دی زندگی آجے نقش قدم ایتھے جناب علی بہتی ٹپ گئی جنت دا ٹکڑ لئی پر دئی یہ تو پوچھنا حضرت ابو بکر کلو حضرت عمر کلو جنت کداں لب دیئے جنت ایڈی سوکھی ہوندی نا پتر تو سا جڑی حضرت ابو بکر صدیق دی ٹاڑ دا لباس نہ پاؤں دے لیکن میں اس تو بھی ایک تکڑی بات عرض کرنا جنت ایڈی سستی نہ سمجھو پاپڑ سمجھ کے ویچی جانا ہے جنت ایڈی سستی ہوندی نا تو جڑا جنت دا بادشاہ حسین کدی نیزے تے نہ چڑھ دا جنت ایڈی سستی نہیں ہے تو کسے پول چیں گرامی قدر حضرات شکر کر تیرے کل مال کا امتحان نہیں لیا سمجھ آئی تے کیا کر باری تعالیٰ میں امتحانہ دے لائق نہیں ہاں اونا مالکان دا صدقہ ساڑی بخشش فرما دے اس واسطے آ جڑے تسی طریقے بنائے نے نا اینا طریقیاں تو باز آ جاؤ یہ دا مطلب یہ نہیں کہ تسی جانا نہیں دربار تے جاؤ بہشتی ٹپو لیکن انہوں دے نقش قدم تے بھی تے عمل کرو نا جی پینا پراواں دا حق کھان دے ہو اوانیاں گوانیاں نو ذلیل کر دے ہو حرام کھان دے ہو سود دا کاروبار شروع کیتا ہے لٹ کے کھا دی جاندے ہو دفترائیں بہ کے رشوتہ کھا دی جاندے ہو تو ہٹ کے تو بہشتی ٹپ جانا سال تو بعد ہے ایڈا تو بہشت میں کہا وہ بہشت کی دیا گواہ ہی نا ٹر جے بہشت نالوں اب بیٹھے ہو اللہ اکبر جڑی میں گال سناؤں لگا سی کسی نے یاد ہے تھی وہ دسو کڑیاں تے ادھر سنو میری گل او پایا نا اہل سنت دے جتنے لوگ بیٹھے ہو خدا دا خوف کرو تو اڈانا تیرے ہاتھ دے وچ کڑے نہیں ہونے چاہیے سی مدینے دی تسبیح ہونی چاہیے سی چھلا آ گیا جی کتوں جی سخی سرور تو چھلا آ گیا کتوں لال شباد کے اندر اوہ تو چھلا آیا مسلح نہیں آیا تے چھلے ویچن والے ایڈے ہی عالم جی میں تنوں کی دساں
ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਆ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਭ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਐ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੱਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਐ ਜੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਗੀ ਸਰਵਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਛੱਲਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੇ, ਐ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਲਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਵਾਸੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਕਬਜ਼, ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਤਮ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮਰੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਹੈ ਐਡਾ ਤੂੰ ਛੱਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆ ਮਰੇ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਵਾ। ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋ ਆਪ ਵੀ ਪਾ, ਕੋ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਬਣ। ਵੇਲੇ ڈرامے بنائے جنا لوگوں نے. آپ کو پتہ ہے مرد یہ لوہے کی چیزیں پہن نہیں سکتا, پتہ ہے آپ حضرات کو؟ مرد کے لیے تو جدو سونا گولڈ تیرے واسطے حرام ہے, لوہا تو ویسے مجھا کٹیاں واسطے تو ایویں پائی پھرنا ہے. چلو یار تھک گئے نے, چلیے یار یہ تو تھک گئے نے بابا جی. بولو تو اچھا 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 کاری صاحب کہہ رہے ہیں دوکھ دی راگ تے لگتا ہاتھ رکھتا تو سارے چوپ کر گئے. میں کہا جی چوپ تو آپ چلیے, آپ ایویں جناب علی کبھی جان رہے ہیں. اور ادھر ویکھو میرا چان, خدا دا خوف کرو. ایک منٹ, اور خدا دا خوف کرو یار, انہاں چیزاں تو بچ جاؤ. تو کی سمجھنا بھی 10 دن تو کالے کپڑے پالے تو امام حسین راضی کر لینا. میں سنی نال کلام یار, یہ دا مذہب و مسلک ہے, وہ پاویں جو مرضی کرے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں سنی نال کلام کردا پیا. میرا جملہ سنی میں مٹھا جیا بولدا پیا. کالے کپڑیاں نال میرے حسین نے راضی نہیں ہونا, تو کالے کرتوت چھڑ دے حسین نے تین راضی ہو جانا. میری گل چ وزن ہوئے تے عمل کر لی, نہ وزن ہوئے تے جو مرضی کردا پیا. لوگ تماشے بنائے جے. محرمہ دے جننے سنی سفید لباس پایا کرو, خبردار شرم تے حیا کرو. اجی فیشن میں کہ جڑے تیرے فیشن نے نا, بیٹھا میں سٹئی تیاں گلاں بڑیاں نا, میں بڑی مشکل نہ بریک ماردا جی. میں تانوں کیڑی گل دساں, بچ جاؤ چنگی گل ہے. اینا فیشناں دے پیچھے نہ چل. او پائن تانوں فیشناں دے پیچھے چلن تے کسے نہیں آکھیا, حضور دی سنت تے عمل کرن واسطے آکھیا ہے. خدارا اپنے آپ نو سنبھالو یار, آپ کیڑے پاسے جاندے پے ہیں. اے درس گاہ کربلا دا سبق بھی میں تانوں دتا ہے, اور نال میں تانوں دسیا ہے کہ اسانو حسینی مشن تے چلنا ہے. اے آپ جننے بیٹھے ہاں ناراض نہیں ہونا. امام پاک نیزے تے چڑھ کے بولے کہ نہیں بولے؟ دسو مینوں. بولے قرآن تے تو اپنے گھر نہیں پڑھ سکدا, مسیح تے نہیں پڑھ سکدا. اگر میریاں ماما بہناں سن دیاں نے جان کی امان پاؤں, تو آپ سے بھی ایک بات کہوں, یہ بھی قرآن نہیں پڑھ دیاں. اور بالخصوص آج کل جڑیاں واٹس ایپ والیاں نے, انہاں نوں تو پتہ نہیں بھی قرآن پیا کتے. جان کی امان پاؤں تو میں پہلوں آکھیا ہے. بس اللہ اللہ خیر صلاح. اور کئی پرانیاں بی بی میں بسم اللہ علیہ قرآن پڑھ دیاں. وہ میں کہا ساڈا تیاں سپارے والا ہی بسم اللہ علیہ قرآن ہے نہیں. قرآن پڑھیں گے میں بسم اللہ علیہ پڑھنا ہی نا. دیکھو مسئلہ یہ ہے, آپ ویسے بسم اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ آنکھیں بھی یہ قرآن, اور تھلے ابو جال دا ذکر ہے, تھلے جنم دا ذکر ہے, تھلے فرعون دا, تو بسم اللہ ٹھوکی جائے تو خیر تے ہے یار. اس مسئلے نو سمجھو تھوڑا جہا. ہاں وچ خنزیر دا بھی ذکر ہے, شراب دا بھی ذکر ہے. یہ مسئلے دی نزاکت سمجھو پایا نا. جنہیں قرآن نہیں پڑھیا تو بھی سن لو. فرمایا جنہیں قرآن نہیں نہ پڑھیا او دا سینہ انجے جی میں کوئی محل بنا کے تو اجاڑ دے وے, او دے وچ کوئی وس نہ سکے. خدا دا نہ ہی قرآن پڑھ. آپ جنہیں بیٹھے نا, امام پاک نے اوتھے نماز پڑھی ہے, آپ ایتھے پڑھنی ہے. پھر تے آوے نا حسینی نو سواد ہے. امام پاک نے اوتھے قرآن پڑھیا سی, ایتھے پڑھا گے. ساڑیاں ماما پہنا اے بھی سنو, امام پاک نے اوتھے فرمایا کر دیاں عورتاں نو, فرمایا صبر بھی کرنا ہے, پردہ بھی کرنا ہے. تسی نبی دیاں کر دیاں ہو, کائنات قیامت تک تواڈے تذکرے کرے بھی صبر انج کریدا تے پردہ انج کریدا. اے امام تے میریاں ماما پہنا جنیاں سن رہیاں نے, انہاں نو بھی چاہیدا ہے سیدہ کائنات دیاں کنیزاں بنو. سجدہ بھی کرو, تلاوت بھی کرو, پردہ بھی کرو. سانو اے حسینیت دسی کسے نہیں.
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰ ਵਾਲੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਐਂ ਟੁਰਿਆ ਐਂ ਆਇਆ ਐਂ ਛੰਜਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਮਾਸ਼ੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਏ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ ਮਰੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ ਵੀ ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਰਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ। ਜੇ ਰੋਣਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ, ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਰੋ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਰ ਬੰਦ, ਸਿਰ ਹਿਲਣ ਵੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਹਟੀ ਹੋਈ, ਮਸਲਕ ਤੋਂ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਕੋ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬਣੋ ਯਾਰ। اور یہ بات بھی سن لو، ادھر ساڈے علماء نے لکھا ہے حسینیت بیان کرنی ہے تو رو رو کے بیان نہ کر، بندے دا پتر بن، انج تکڑا ہو کے حسین دی شان بیان کر، انج تکڑا ہو کے، سنن والی قوم ڈرپوک نہ بنے، انج دی تکڑی بن جائے، وقت دے یزید دے سینے دے ٹھا کر کے وجے پتہ چلے انج دی حسینیت بیان کرنا۔ تو قوم نو کڑے پاسے لائے ہویا ہے، اور تینوں میں دساں حسینیت پھر کیش ہے۔ ہن ذرا اپنی اپنی ماں دا پیتا دودھ بھی حلال کرے آجے، انہاں پانی بند کر دیتا، میں تندہ اے حسینیت ہے، پانی بند در ہڑے مت تیرا، تینوں میں دساں حسینیت کی ہے۔ انہاں پانی بند کیتا ہے اس واسطے کہ پانی اسی پی مانگے تے جی مانگے، اے نہ پیوے گا تو نہ جیوے گا۔ قسم خدا دی پھر زمانے نے ویکھے جڑے پیندے رہے او پی کے بھی مر گئے، جنہیں نہیں سی پیتا نیدے دے چڑھ کے پھر زندہ ہو گیا ہے۔ بولو سارے زندہ باد، کیا کہنے زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ تو آ گیا حسینی اینم کہندے وے کرنٹ کتھے اپڑے آ جناب۔ اجے میں ایک گل کیتی ہے، او جی میں بابا جی خادم رضوی صاحب کہندے ہوندے سن نا، کہندے اسی جدو حضور دیاں اور صحابہ اور اہل بیت دیاں گلاں کرنیاں نے نا، او ایک واری او مودی نے جدو اکھاں کھڑیاں نا تے بابا خادم پتہ کی کہنے لگا، کہنا میری ایک تقریر جی ایچ کچھ کرا دیو۔ کہندے جے سویرے سارے فوجی ایتھے مودی دا گرے بان نہ پھڑ کے بیٹھو نا، میں نے خادم رضوی نہ آکھے آ رہے آئیں دی تقریر ہونی آئیں دی چاہی دی ہے، قوم تکڑی ہو جائے، حسینیت آئیں دی بیان کر، قوم تکڑی ہو جائے۔ او بیٹھو بھی پچھلے آنو تھوڑے جا میرے خیال تنگی ہو رہی ہے، آؤ بیٹھے ہو ایتھے جناب قوم نو اینا کمزور ہے، ایدہ ہو گیا ایدہ ہو گیا ایدہ ہو، تو بندے دا پتر بن، اتھو امام حسین دی شان دس ہے۔ ایدھر آتے نے حسینیت دساں، اریا ظلم جنہ بھی تکڑا ہوئے سامنے ڈٹ جا، پھر فائدہ پتہ کی ہوندہ ادھر بیخ۔ امام پاک نو نے آکھا سیر چکا ورما چل پر سیر جگہ ہے، چوڑ جان دینا ہوئے تا گلہ سیر چکانا تنو کنے آکھا ہے، یہ نہیں چوک سکتا، یہ چوکدہ تو صرف رب دے سامنے چوکدہ۔ حضرت شاہ صاحب توڑی توجہ چاندے ہویاں، اینج حسینیت بیان کر، آ جاندے نے جناب ایدہ مار ڈانگا ہے نا نو، قوم نو پتہ نہیں کیڑے پاسے لا دیتا ہے تو۔ حضرت امام علی مقام آپ نے کہا سر چکا بربان رہے ہیں، میں کہا جنگ ہوئے گی، تو فرمایا تو میں نوں ڈراؤنا، تینوں نہیں پتا میں علی دا پتر ہے، بس دفعہ ہو جائے گلان۔ انہیں ہوئی اور ایک کی انہیں کہا بس ہوں بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، فرمایا اسی بیٹھے ہیں۔ جدو سر اقدستان تو جدا کیتا نا، آئی حسینیہ جڑی میں تنوں سناؤں لگا، اے دی لوڑی انہوں نے تو سیر لایا اس واسطے بھی اسی چکونا ہے، تے چاہی دا ایسی نا بھی سیر نو تھلے کر دے بھی حسین تو نہیں تھلے کیتا سی کر لیا ہے، لیکن ہویا کی اپنے نیزے تے رکھ کے اپنے سیران تو بھی اچھا حسین دا سیر لے کے پھر آئی حسینیت اینج قوم نو تکڑیاں کر۔ او بیٹھے ہو گرامی قدر حضرات، لوگ کہنے کی تماشے بنائے نے جناب،
ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਮਸਲਕ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ 5 ਹਦੀਸਾਂ ਉਹ ਸੁਣਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ।